صلیبی خیمہ گاہ میں شور برپا ہے، نقارے بج رہے ہیں، برج کھڑے کیے جا رہے ہیں، صلیبی سپاہی ہتھیار چمکا رہے ہیں۔ ایک سفیر سفید جھنڈا اٹھائے قلعے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ قلعے کے دروازے پر اسے صلاح الدین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ سب خاموش ہیں۔ سفیر غور سے کہتا ہے، ہمارے سردار کی طرف سے آخری پیغام ہے، اگر تم لوگ قلعہ آج ہی خالی نہیں کرتے تو کل طلوع آفتاب کے بعد سب کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ تمہاری عورتیں غلام اور بچے ہمارے گھوڑوں کے نیچے روندے جائیں گے۔ یہ الفاظ سن کر قلعے کے سین میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ سپاہی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین پرعزم لہجے میں بولتے ہیں، اپنے سردار سے کہہ دینا ہم مر جائیں گے لیکن ایمان اور اپنی عزت کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ قلعہ اللہ کے نام پر ہے، صلیبیوں کے لیے اس میں کوئی جگہ نہیں۔ سفیر طنزیہ ہنسی کے ساتھ پلٹ جاتا ہے۔ اس کے جاتے ہی مسلمان سپاہیوں کی آواز گونجتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دن گزرتے جا رہے ہیں۔ قلعے کے اندر کھانے پینے کی قلت ہونے لگی ہے۔ زخمی آہیں بھر رہے ہیں۔ ایک کونے میں ایک سپاہی اپنے پاس کا آخری ٹکڑا روٹی ایک بچے کو دیتا ہے، یہ لے بیٹا، اللہ تمہیں طاقت دے۔ بچہ روٹی کھا کر ماں کی گود میں چھپ جاتا ہے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، بیٹا صبر کرو، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ایک زخمی سپاہی پیاس سے ہونٹ خشک کیے لیٹا ہے۔ دوسرا سپاہی اپنے کٹورے کا پانی اس کے ہونٹوں پر ڈالتا ہے۔ زخمی کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر قلعے پر کھڑے سپاہیوں کے حوصلے اور بڑھ جاتے ہیں۔ صلیبی کمانڈر خیمے میں نقشے پر جھکا ہے، سپاہی اس کے گرد بیٹھے ہیں۔ کمانڈر کہنے لگا، یہ مسلمان کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے۔ کل ہم 3 اطراف سے دھاوا بولیں گے، آدھی فوج منجیق چلائے گی، باقی قلعے کی دیوار توڑنے کی کوشش کرے گی۔ ایک صلیبی سپاہی ہنستے ہوئے کہتا ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہم انہیں جانور کی طرف بھوکا ماریں گے۔ سب ہنسنے لگتے ہیں مگر ایک نوجوان صلیبی سپاہی آہستہ سے کہتا ہے، میں نے ان مسلمانوں کو دیکھا ہے، ان کے دل فولاد سے زیادہ مضبوط ہیں، یہ بھوک اور پیاس سے نہیں ٹوٹیں گے۔ کمانڈر غصے سے میز پر ہاتھ مارتا ہے، چپ رہو، یہ قلعہ ہمارا ہوگا۔ قلعے کے اندر رات چھا گئی ہے، ہر طرف خاموشی ہے، صرف زخمیوں کی آہٹ اور دور صلیبی خیموں سے نقاروں کی آواز آ رہی ہے۔ صلاح الدین وضو کرتے ہیں اور قلعے پر چڑھ جاتے ہیں۔ آسمان پر چاند اور ستارے جگمگا رہے ہیں۔ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے پروردگار، ہم تیرے نام پر لڑ رہے ہیں، اگر ہم گر جائے تو تیرے نام کے پرچم کے ساتھ گریں گے۔ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ، ہماری کمزوری کو طاقت بنا دے۔ یہ الفاظ سن کر قریب کھڑے سپاہی کہنے لگتے ہیں، جب ہمارا امیر رات کو بھی رب کے سامنے جھکتا ہے تو ہم کیسے ڈر سکتے ہیں؟ سپاہی خاموشی سے نفل پڑھنے لگتے ہیں۔ قلعے کی فضا ایمان سے بھر جاتی ہے۔ اگلی صبح صلیبی سرنگ کھودنے لگتے ہیں تاکہ دیوار کو نیچے سے گرا سکے۔ پہرے داروں کو شور سنائی دیتا ہے، فوراً بدر الدین کو خبر دی جاتی ہے۔ بدر الدین سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آگ کے مٹکے سرنگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، صلیبی چیختے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ بدر الدین زور سے کہتے ہیں، یہ دیوار ایمان کی ہے، کوئی سرنگ اسے نہیں گرا سکتی۔ سپاہی نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قلعے کے اندر خواتین زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی ہیں۔ ایک عورت اپنے بیٹے کا زخم باندھتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا یہ زخم اللہ کی راہ میں ہے، شرمندہ نہ ہونا۔ بیٹا جواب دیتا ہے، اماں میں اپنے خون کے ہر قطرے کو اللہ کی راہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شام کے وقت صلاح الدین اپنے کمانڈروں کو جمع کرتے ہیں۔ سب کے چہرے پر تھکن ہے مگر دل میں آگ ہے۔ صلاح الدین کہتے ہیں، بھائیوں کل فیصلہ کن دن ہوگا، صلیبی اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے، یا تو یہ قلعہ گرے گا یا صلیبی ٹوٹیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھو، یاد رکھو ہم کبھی اکیلے نہیں۔ کمانڈر شمس الدین کہتے ہیں، امیر اگر کل ہم شہید ہو گئے
تو کیا ہوگا؟ صلاح الدین مسکرا کر جواب دیتے ہیں، پھر ہم جنت کے مہمان ہوں گے۔ سب کے لبوں پر کلمہ طیبہ آ جاتا ہے، قلعے کی فضا تکبیر سے گونج اٹھتی ہے، صلیبی خیموں میں نعرے بج رہے ہیں، کمانڈر اپنی فوج کو جوش دلا رہا ہے۔ کل کا دن فیصلہ کرے گا کہ ہم یہ قلعہ رون ڈالیں گے، مگر کئی سپاہیوں کے چہروں پر خوف ہے۔ ایک سپاہی سرگوشی میں کہتا ہے، یہ لوگ مرنے سے نہیں ڈرتے، ایسے دشمن کو کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ رات کو قلعے پر مشغلیں جل رہی ہیں، زخمیوں کی آہیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن سب کے دل مضبوط ہیں۔ صلاح الدین تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہتے ہیں، یا اللہ، کل کا دن فیصلہ کرے گا کہ تیرے نام کے یہ سپاہی کہاں کھڑے ہیں، ہمیں سرخرو فرمانا۔ دور صلیبی لشکر میں طبلے بجنے لگتے ہیں، قلعے کے اندر تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ محاصرہ اپنے سب سے بڑے امتحان کی طرف بڑھ رہا ہے۔